نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی فضیلت کے متعلق بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے نماز فجر اور نماز عصر کے فضائل۔ حضرت عمارہ ابن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے سورج نکلنے اور چھپنے سے پہلے دو نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نمازیں پڑھ لی تو وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ٹھنڈے وقت کی دونوں نمازیں یعنی فجر و عصر کی نمازیں پڑھتا رہا تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس آسمان سے فرشتے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں اور انہیں بارگاہ الہی میں پہنچاتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں سب فرشتے اکٹھے جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے ہاں رات بسر کی ہوتی ہے وہ جس وقت آسمان پر واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال جاننے کے باوجود ان سے بندوں کے احوال و اعمال کے متعلق پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال پر چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار جب ہم ان کے پاس سے واپس آئے ہیں تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ حضرت جندب کسری راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت یا ذمہ داری میں ہے، تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی پناہ میں آنے والے کے بارے میں کوئی مطالبہ نہ کر دے۔ اگر کسی نے اس کی پناہ میں آنے والے کو ستایا اور اللہ نے اس بات کا حساب کتاب مانگ لیا تو وہ اس کو پکڑ کر جہنم میں اوندے منہ یعنی منہ کے بل ڈال دے گا۔ نمازوں کے فضائل کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان کہنے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے اور بغیر قرآن اندازی انہیں یہ حاصل نہ ہو سکے تو وہ ضرور قرآن اندازی ہی کر لیں، یعنی اگر لوگ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے آپس میں جھگڑا کریں تو بہتر یہی ہے کہ قرآن اندازی کر کے دیکھیں کہ کس کا نام نکلتا ہے۔ پھر فرمایا اگر ظہر کی نماز کے لیے جلدی آنے کا ثواب جان لیں تو ظہر کی نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آیا کریں، اور اگر عشاء و صبح کی نماز کی فضیلت معلوم ہو جائے تو اگر ان کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ بھی ہو تو سرین یعنی پشت یا پھر پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آئیں۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقین پر عشاء اور فجر سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، اگر دونوں کے ثواب وہ جان لیں تو سرین یعنی پشت کے بل یا پھر پاؤں اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آیا کریں۔ فجر اور نماز عشاء کی فضیلت کے متعلق مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے آدھی رات تک کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا اس نے تمام رات ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اگر آپ مصروف ہیں تو آمین کہتے جائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء، اے ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اے ڈوبتوں کو نکالنے والے، اے گرتوں کو سنبھالنے والے، اے ساری کائنات کو پالنے والے، تیرے گنہگار سیاہکار بندے تیری بارگاہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گناہوں سے ہم نے زمین کو بھر دیا ہے۔ اے اللہ، ساری عمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ہماری مغفرت کا سوال کرتے رہے ہیں۔ الہ العالمین، ہم پر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے۔ یا الہ العالمین، گرم موسم میں دوپہر کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو مولا کریم جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ اے اللہ، اگر ایئر کنڈیشن روم میں نرم نرم گدوں پر بھی کوئی مچھر ہمیں کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو اے اللہ، اندھیری قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے کام تیرے غضب کو بڑھانے والے کیے ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ کر دے، ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے جسمانی اعضاء کو سلامت رکھنا تاکہ تیری بندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تمام ظاہری اور پوشیدہ بیماریوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں اولاد کی آزمائش سے بچانا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے قابل فخر بنانا، انہیں دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، محشر میں محبوب کی شفاعت نصیب کرنا، پرصراط پر آسانی عطا کرنا۔ اے میرے اللہ، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا حساب و کتاب پڑوس عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، بد اخلاقی، گالی گلوچ، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، بد نگاہی اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی عادتیں ہم سے نکل جائیں۔ اے میرے رب کریم، تیری بارگاہ میں ایک خاص سوال ہے، ہماری خالی جولیوں میں عشق رسول کی خیرات ڈال دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں کوئی بیچارہ روزی کی وجہ سے پریشان ہوگا، سب کو رزق حلال عطا فرما۔ الہ العالمین، نہ جانے کتنے بیچارے قرضدار ہیں جن کی جان پر بنی ہوئی ہوگی، نیندیں اڑی ہوئی ہوں گی۔ اے میرے اللہ، ان کو قرض خواہ پریشان کر رہے ہوں گے، ان بیچاروں کے حال زار پر رحم کرتے ہوئے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان کر دے۔ مولا کریم، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرضداریاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں اور گھریلو ناچاکیاں دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین، جادو، بری نظر، حاسدین، شیاطین اور جنوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھ، ہماری جائز دلی خواہشات کو پوری فرما۔ یا میرے مولا، جو خواہشات، جو ہماری مرادیں جو تیرے سے مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ ان جائز خواہشات کو بھی پورا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔